تلاوت کلام پاک کے لیے میں درخواست کروں گا اپنے تخصص فی الفقہ کے طالب علم حافظ بلال سراج سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس مبارک مجلس کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تخصصی کے طالب علم محمد بشیر سلطان سے ملتمس ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے اندر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر ہو تو جام شہادت اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔
جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا پتا ہے وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا پتا ہے وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ اب میں مختصر وقت کے لیے تشریف لائے ہوئے ہمارے بہت ہی معزز مخدوم و مکرم مناظر اہل سنت حضرت اقدس حضرت مولانا رب نواز حنفی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ مجلس کی مناسبت سے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا و اوسط کلامنا و آخر کلامنا۔ آج ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہم ایسی شخصیت کی انشاءاللہ ان قریب زیارت کرنے والے ہیں جنہیں کئی بزرگوں سے کئی نسبتیں حاصل ہیں۔ الحمدللہ میرا اصلاحی تعلق بھی حضرت سے ہی ہے، اور بہت صاحب کمال اور صاحب کرامات اور اتباع سنت، اصل میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے اور صحابیت کا دروازہ بند ہے۔ آج کوئی نبی نہیں بن سکتا، کوئی صحابی نہیں بن سکتا، لیکن ولی بن سکتا ہے، اور اس کا آسان نسخہ یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دے، فرائض کی پابندی ہو، ٹھیک ہے اس میں اضافہ ہو، نوافل ہو، تہجد ہو، ذکر ہو، اشراق ہو، چاشت ہو، لیکن جس زمانے میں کسی دکان میں گھاہک زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں قیمت بھی بڑی ہوتی ہے۔ تصوف کی ولایت کی دکانیں پہلے بہت تھی اور بہت ادھر کے گھاہک تھے، تو وہاں قیمت بھی اللہ نے بڑی رکھی ہوئی تھی، بھائی میرا ولی بننا ہے، یہ بھی کرنا ہے، چلے بھی کاٹنے، یہ بھی کرنا ہے، اتنے نوافل بھی پڑھنے۔ اب جب اس راستے کے لوگ ہی کم ہو گئے تو پھر مارکیٹ میں ریٹ کم کر دیا جاتا ہے تاکہ گاہک آئیں، تو اللہ نے بھی ریٹ کم کر دیا ہے کہ وہ گناہ چھوڑ دو میرے ولیوں۔ اور میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ ایک عمل ولایت کا، یہ سنت کا، یہ اتنا وزنی ہے کہ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو گناہ چھوڑ دیں، فرائض کی پابندی و واجبات کی، اور دوسرا کوشش یہ ہو کہ جو کام بھی کریں نبی کی سنت کے مطابق، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس پہ ہمیں ہر وقت حرص رہنی چاہیے
کہ کون سا طریقہ ہے اس موقع پر اللہ کے نبی کا، میں اسی طریقے پہ عمل کر کے دکھاؤں گا۔ روزمرہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب سنت کے مطابق ہو۔ بھائی چپل تو پہننے ہی ہے نا، تو سیدھی چپل پہننے اتارنے تو پہلے الٹی چپل۔ ہمارے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس سنتوں کے بڑے پابند تھے۔ حضرت کے دانت میں درد تھا، کسی نے 4 لونگ کے دانے دیے تو فرمایا افسوس، طاق عدد میں دے دیتے، کیونکہ اللہ وطر و یحب الوطر، اللہ تعالیٰ طاق اور طاق کو پسند کرتا ہے۔ یہ تم 3 دانے لے آتے یا 5 دانے۔ ان کی مجلس میں کوئی کافی عرصے رہے تو کہنے لگے حضرت ہم جب خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ کے یہاں تھے تو بڑی کرامات، ہم سے بھی کچھ ایسی خرق عادت چیزیں ہوتی تھیں، جب کہ آپ کے پاس اتنے عرصے رہے ہیں تو کچھ ہوا نہیں، کوئی ایسا ہمارے اندر کوئی ایسی چیز محسوس نہیں کی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ فقیر کے پاس اتباع سنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب جب یہ بات کی نا تو اس بندے پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ اس کیفیت کی وجہ سے زمین ہلنے لگی۔ تو مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے اپنی مسواک نکالی اور زمین پہ گاڑی، تو وہ زمین رک گئی۔ ایک جملہ فرمایا سنت کی اہمیت پہ، فرمایا یہ زمین کا ہلنا تیری کرامت تھی اور رکنا میری کرامت ہے، ہم دونوں کی یہ کرامتیں مل کر جو ہم وضو میں مسواک کی سنت پوری کرتے ہیں، یہ دونوں کرامتیں اس کے وزن کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ عجیب، یہاں تک کہ فرماتے تھے مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے سنت پہ عمل کیا ہے، ایک سنت میری بس میں نہیں تھی کہ اللہ کے نبی نے اپنے ایک نواسے کو گود میں بٹھایا ہوا تھا، انہوں نے پیشاب کر دیا، میری بیٹی کا کوئی بیٹا نہیں ہے ورنہ میں اسے اتنی دیر بٹھاتا، اور فرمایا کہ اگر میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کے یہاں بیٹا ہو، اس بیٹے کو میرے نواسے کو میری قبر پہ بٹھائے رکھنا جب تک وہ پیشاب نہ کرے، میں مر کے یہ سنت پوری کرنا چاہتا ہوں۔ ایسی اتباع سنت کا جذبہ۔ اب یہ کب کہ جب دل کے اندر محبت ہوگی اللہ کے نبی کی، ان بزرگوں کے ساتھ تعلق ہوگا۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے پانی جب مل جائے تو پھر تیمم کی ضرورت نہیں ہوتی، تو حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ سندھ کے اندر حضرت بیان فرما رہے تھے، میرے دل میں صرف ایک بات آئی کہ حضرت اگر یہ کہہ دیں، ایک جملہ حضرت سے سنا تھا، تو حضرت دوران بیان کہتے ہیں مجھے یاد نہیں تھا، حنفی صاحب نے یاد دلایا ہے تو بتا دوں۔ میں پورا ہل گیا، میرے دل میں آیا، اور حضرت کہتے ہیں ایک تو ہے کہ بول دے میں کہوں چلو اتفاق، فرمایا مجھے یاد نہیں تھا، حنفی صاحب نے یاد دلایا ہے تو آپ کو یہ بات بتا دوں۔ بہرحال اللہ رب العزت حضرت کا سایہ ہم پر تا دیر سلامت رکھے، حضرت کا فیض ہمیں نصیب فرمائے، اور حضرت کے صحت کے لیے بھی دعا کریں، کافی بیمار ہیں، اللہ صحت کاملہ عاجلہ نافع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ بڑے مختصر وقت میں مجلس اور موقع کی مناسبت سے بڑی خوبصورت بات فرما رہے تھے، اور الحمدللہ ہم جن کے منتظر تھے ولی کامل نمونہ اسلاف بقیت السلف حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، اور ہم سب کے لیے بڑی سعادت، خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ میں تمام مسجد کے احباب نمازیوں کی طرف سے اور تمام طلبہ عزیز، اساتذہ اکرام، اور بالخصوص اپنے محتمم صاحب حضرت مفتی محمد قاسم العباسی صاحب کی طرف سے حضرت مفتی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ حضرت کا بیان شروع ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی۔
خوشیوں سے بھر دے اللہ تعالیٰ. بڑی بڑی عنایت اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش رکھے. تھوڑی سی بند کریے، بند کر دینا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. اللہ خوشک ماشاء اللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ خوشک. تسبیح سے مجھے یاد آیا مسئلہ. تسبیح بڑی عمدہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ. تسبیح ہاتھ میں تھی نہیں ملا. اب ذرا آپ پڑھو، تسبیح پڑھو. چلو انشاءاللہ. الحمدللہ. اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ برکتوں سے بھر دے، اللہ خوش رکھے. بس اللہ ہمارے بڑے ہیں، ذرا محبت سے کہنا سننا. چلو میں اپنے حضرت کی مجلس میں جامع شفیہ میں ہاں اساتذہ کرام کے مشورے میں بیٹھا ہوا تو ہمارے ایک نیک استاد وہ حضرت کی مجلس میں تعلق تھا، تسبیح پڑھے ہیں تو حضرت فرمائے لگے شیخ کی مجلس میں اپنے شیخ کی زیارت کرنا یہی تسبیح ہے. الحمدللہ. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. الحمدللہ. میں طالب علم ہوں.
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے. اب میں تسبیح انشاءاللہ یہ تسبیح کی برکت سے یاد آ گیا. ویسے ہی تسبیح ہر نے پکڑی ہوئی تھی، میں نے کہا یار مسئلہ ہی بیان کر دو ساتھ. اللہ تعالیٰ خوش رکھے الحمدللہ. وہ حضرت کبھی کوئی میرا خیال ہوتی گنجائش کوئی مصروفیت، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے صحیح بہت آپ رکھے انشاءاللہ. ویسے مجھے تسبیح کو دیکھ کر نوحے کو وہ جو ہمارے نیک ساتھ ہیں ان کا جملہ فرمایا، میں نے کہا چلو سب کو فائدہ ہو جائے گا. ویسے رکھ بھی لیں کوئی حرج نہیں، وہ تو میں نے کر تھوڑا سا مسئلہ بتلا دیا رہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کوئی نہیں انشاءاللہ. ہمارے ہر تسبیح سیا ہمارے ہر شاخ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے. اللہ تعالیٰ مظاہر حق میں لکھا ہے تسبیح دائیں ہاتھ سے پڑھنا وہ ظاہر ہے، دائیں ہاتھ سے پڑھنا نفس جواز تو خیر ہوگا لیکن دائیں ہاتھ سے پڑھنا وہ ظاہر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اگر ہو سکے تسبیح پڑھیں تو ہم نے اگر اپنے سینے پر رکھ کر الحمدللہ. یہ ہے حنفی صاحب کی تسبیح کی برکت سے کئی مسئلے ذہن میں آ گئے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ برکت اگر آپ یہاں بھی رکھ لیں کوئی ادھر رکھ لیں اپنے بالکل صحیح. آپ اللہ تعالیٰ خوش رکھے. میرے مخدوم ہیں الحمدللہ. کچھ محبت کا تعلق بھی ہے اس لیے محبت سے کچھ باتیں کہنی سننی بھی ہوتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میرے حضرت تھے کئی دفعہ ڈانٹا یا رکھ رہا. شروع میں کبھی کبھی اچھے خواب دیکھ لیتا تو ہر کو خط میں لکھ دیتا کہ ہر کو ایک دفعہ اندازہ ہوا کہ اللہ والے ہیں نا وہ اپنی نورانی بصیرت سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ کس نیت سے یہ خواب لکھ رہا ہے. تو ایک دفعہ خواب میں مجھے ڈانٹا، فرمایا یہ اپنے فضائل لکھ دیے ہیں، کوئی اصلاح کی بات تو پوچھی نہیں. یہ اپنے فضائل لکھ دیے ہیں، کوئی اصلاح کی بات تو پوچھی نہیں یار. ٹھیک ہے اچھے خواب ہیں لیکن الحمدللہ ایک ساتھی وہ کچھ زیادہ ہی خواب بیان کرتے تھے ہر کے سامنے، تو ان کو پھر یوں تنبیہ فرمائی تم روز جہنم کے خواب دیکھو، زندگی شریعت کے مطابق ہے تو کوئی پرواہ نہیں. تم روز جنت کے خواب دیکھو، تم روز جنت کے خواب دیکھو، زندگی شریعت کے مطابق نہ ہو تو خطرہ ہے. حنفی صاحب فرما رہے ہیں اتباع سنت یاد رہو. اللہ ہمارے بزرگوں کے سب کلمات خیر الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں حنفی صاحب سمجھتا تھا یہ پیری مریدی بڑی مزے کی چیز ہے. نہیں یہ پیٹ پر پتھر باندھنے کی چیز ہے. اپنا من مٹا ہوا نہ ہو دوسروں کو کیا مٹائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اتباع سنت پر. حضرت مجد رسائی رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی ہنسی گزری ہے اور تواضع کتنی ہے. اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں کئی جگہ پڑھا. حضرت مجد رسائی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیا ہے. ان کے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت مجدد صاحب کے بارے فرمائے لگے کہ یہ ایسے آفتاب ہیں، یہ ولایت کے ایسے آفتاب ہیں کہ ہم جیسے ہزاروں ستارے ان کی روشنی میں گم ہو جائیں الحمدللہ. اور تواضع کتنی فرماتے کہ میں اپنے آپ کو فی الحال ہر ملحد فرنگ زندیق فرمائے سب سے اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہوں. پتہ نہیں میرا خاتمہ خطا ہوگا نہیں. یہ تھے بڑے حضرات بڑی ہستیاں. اللہ اپنی
میں سیالکوٹ میں مسجد ملا کمال الدین رحمہ اللہ تعالی میں حاضر ہوا. شاید موقع ملا ہوگا حضرت حنفی صاحب کو شاید سیالکوٹ میں تو جانا ہوا ہوگا, کبھی شاید موقع ملے تو وہاں نا وہ بھی ہے جگہ ہے. وہاں مسجد مولا کمال الدین رحمہ اللہ تعالی, اس میں حضرت مجدد علیہ السائی رحمۃ اللہ علیہ, اس میں غالباً 4 سال تھے, مجھے عرصہ تو پورا یاد نہیں, اس مسجد میں پڑھتے رہے رحمہ اللہ. ان کے استاد تھے حضرت مولا کمال الدین رحمہ اللہ تعالی. اس مسجد کا نام ہی مسجد مولا کمال الدین. معلوم ہے کتنا عرصہ پڑھتے رہے, لیکن بہرحال اس مسجد میں پڑھتے رہے. تو وہاں مسجد میں وہاں پر ایک کتبہ لگا ہوا, تو اس میں حضرت مجدد علیہ السائی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی ملفوظ لکھے ہوئے. ان میں سے ایک ملفوظ یہ بھی تھا کہ اہل اللہ سے کرامت کو نہ ڈھونڈو, اہل اللہ سے کرامت کو نہ ڈھونڈو, ان کے وجود ہی کو کرامت جانو. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی محنت ہے. ایک ملفوظ یہ بھی لکھا ہوا, دوپہر کے وقت قیلولہ کرنا ہے, آرام کرنا, دوپہر کے وقت قیلولہ کرنا سنت ہے. تو اس میں یہ ملفوظ لکھا ہوا کہ سنت کی پیروی کی نیت سے قیلولہ کرنا, آرام کرنا, کوئی اور عذر نہ ہو, کوئی مصروفیت نہ ہو, کوئی شدید ہے کہ سنت کی پیروی کی نیت سے قیلولہ کرنا ان کروڑوں شب بیداریوں سے بہتر ہے جن میں سنت کی پیروی کی نیت نہیں ہے. الحمدللہ. ہاں, اتباع سنت سے کتنا مقام بڑھ جاتا ہے. الحمدللہ. اور اتباع سنت بھی کوئی مشکل نہیں آ رہا. الحمدللہ. سنت کا معنی غالباً اصول الشاشی میں لکھا ہوا ہے اور بھی مختلف کتابوں میں. سنت کا ایک معنی الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین, الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین. سنت اس راستے کو کہتے ہیں جس پر دین میں چلا جائے, جو دین کے اندر رائج ہو. اس معنی کے اعتبار سے سنت کا اطلاق فرائض پر, واجبات پر, سنن مؤکدہ پر, مستحبات پر, سب پر سنت کا اطلاق ہوتا ہے. الحمدللہ. تو مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ صاحب فرمانے لگے اتباع سنت کوئی مشکل نہیں, بہت آسان. الحمدللہ. دیکھو نماز پڑھنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ. الحمدللہ سب نے عصر کی نماز پڑھ لی, اتباع سنت کا ثواب مل گیا. الحمدللہ. یعنی سب نے آپ کے پیارے نورانی طریقے پر عمل کر لیا ہے. نماز پڑھنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ, روزہ رکھنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ, زبان سے سچ بولنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ یہ قدم قدم پر اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے. اتباع سنت کوئی, اب کھانا کھلانا آپ کا پیارا نورانی طریقہ, سلام کرنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ, صلہ رحمی کرنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ. ہاں, کتنے طریقے ہیں جن کے اوپر آپ پہلے سے عمل کر رہے ہیں. جلسوں میں ہوتا ہوں تو وہاں پر ہمارے مجمع کچھ عوام کا بھی مجمع ہوتا ہے, ان کی خدمت میں کرتا ہوں. اتباع سنت کوئی مشکل نہیں, کتنی سنت ایسی ہیں جن پر پہلے سے عمل کر رہے ہیں. بس تھوڑا سا اور جتنا ہو سکے, جتنی یاد آتی جائے اور اپنا عمل بڑھاتے چلے جائیں. الحمدللہ. اب کھانا کھلانا آپ کا ہے, یعنی کھانا اطعموا الطعام. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اول ما سمعت من کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمانے لگے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے سب سے پہلے میں نے جو کلام سنی آقا ہے, سب سے پہلے جو کلام سنی آقا, سب سے پہلے کلام سنی. فرما وہی سب سے پہلی کلام ہے, یہ الفاظ سنے, یہ مبارک کلمات سنے. فرما افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام
तदखुलुल जन्नत बिसलाम। नाम भी अब्दुल्ला इब्न सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं अल्लाह ताला अपने हुजूर के कैसे प्यारे कलिमा सुब्हानअल्लाह। जवाम और कलिम आपकी शान थी या अफशु सलाम कि तुम सलाम को आम करो या अगला, तुम सलाम को आम करो। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए। अल्लाह ताला सलाम को आम करो। हदीस में आता है, बुखारी शरीफ में भी रिवायत, अस्सलामु अला मन अरफ्ता व मन लम तारिफो। हर एक को सलाम करें, खा वो आपको जाने या न जाने, सबको सलाम करें। मैं उज़्बेकिस्तान के सफ़र में अल्लाह ने मुझे साथ बख्शी। वहाँ पर बुखारा, ताशकंद, समरकंद, तिरमिज़ शरीफ, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ भी उनकी कब्र पर बिहारी की साथ बख्शी। वहाँ पर हर इलाके की खूबियाँ होती हैं। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह अपनी बारगाह मकबूल फरमाए। अल्लाह ताला अपनी बारगाह मकबूल फरमाए। अल्लाह ताला जज़ाकल्लाह। तो हाँ, एक उनमें खूबी ये थी कि इब्तिदा बिस्सलाम का रवाज बहुत ज़्यादा है। इब्तिदा बिस्सलाम का रवाज बहुत ज़्यादा है कि वहाँ यानी थोड़ा अमली लिहाज से कोई थोड़ी बहुत ज़ाहिर तौर पर कमज़ोरी, लेकिन मुहद्दिसीन की औलाद है, औलिया किराम की औलाद, सिलसिला नक्शबंदिया के कई बड़े बड़े बुज़ुर्ग वहाँ पर मदफून है अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह वहीं पर मदफून। अल्लाह ताला बड़ों की निस्बतों के आसार होते हैं, उनके वहाँ अजीब तबीयत में नेकी और नरमी अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे से बच्चे हम एक हमारे साथी और भी हम इकट्ठे जा रहे, देखो ये बच्चा आ रहा है, देखो कौन सलाम पहले करता है। जैसे ही वो बच्चा करीब हो जाए, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वो हमसे पहले बोल पड़े वो अस्सलाम वालेकुम। मैं ये देखो अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह ताला अपनी बारगाह मकबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह सलाम करने से ही दिल में मोहब्बत उतर जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। हदीसी में आता है, अलबादियु बिस्सलाम बरीउम मिनल किबर, जो सलाम में पहल करने वाला है उसके दिल में तकब्बुर नहीं होता है। अल्लाह अपनी बारगाह मकबूल फरमाए, अल्लाह अपनी बारगाह मकबूल फरमाए। अफशु सलाम वातिमु तआम, खाना खिलाओ। अब ये खाना खिलाना ये ऐसी सुन्नत है। भाई कई दफ़ा मैं जाता हूँ, बेचारे मोहब्बत से खाना खिलाते हैं। मैं उनका भाई सारी सुन्नतों पर हम ही अमल नहीं कर रहे होते, कोई और भी लोग कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये खाना खिलाने वाली सुन्नत है, इस पर हमारे तलबा तो बहरहाल शायद इनको तो अमल का मौका कभी कहीं मिलता होगा। चलो अपने को ख़ास साथियों में को खिला दें तो खिला दें, वरना इज्तिमाई तौर पर जो दावत है वो तो दूसरे हजरात ही कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला तलबा तो खाना खाते हैं ना, खिलाने वाली सुन्नत पर तो दूसरे हजरात ही अमल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन इंशाअल्लाह आप भी खिलाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, मेरी जगह था, मुझे एक साथी नेक आलिम दीन कहने लगे मौलवी सखी अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी सखी अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत हस्ब तौफीक जितना हो सके हैं और खर्च करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हस्ब तौफीक, चलो ज़्यादा नहीं, बात से बात बढ़ जाती है। हनफी साहब मुझे माफ़ी कर देंगे, माफ़ी कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा मैंने तस्बीह आपसे ले ली माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपकी तस्बीह की बरकत से पता नहीं कितनों को मसला पहुंच गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो तस्बीह मैंने देखते मुझे कुछ याद आ गई, 2-3 बातें और भी इंशाअल्लाह। लेकिन मेरे बुज़ुर्ग हैं, दिल में बहुत एहतराम है सबका। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह अपनी तमाम असातिज़ा किराम, हमारे अकाबी हरात, सब हमारे आँखों की ठंडक और सर के ताज।
اللہ تعالیٰ خوشیوں سے بھرائی رکھے. اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ پاک کی ذات الحمدللہ. ہمارے حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب رائے کے اجتماع میں فرمائے لگے ہمارے اسلاف میں جو جتنا بڑا ہوتا تھا اتنی ہی جلدی اپنی غلطی سے رجوع کرتا تھا. الحمدللہ. غلطی سے رجوع کرنا یہ کوئی چھوٹا ہونے کی نہیں بڑا ہونے کی علامت ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ دیکھ لیں مشکات شریف کے شروع میں آپ دیکھ رہے مقدمے کے اندر صاحب مشکات ہیں جہاں احادیث کا حوالہ مل گیا حوالہ دے دیا. جہاں نہیں ملا وہاں بیان خالی چھوڑ دیا. فرمایا بعد میں کسی کو مل جائے حوالہ یہاں پر لکھ دیں. آپ دیکھ رہے مشکات شریف میں وہاں پر خالی جگہ لگی ہوئی ہیں اور بعد میں پھر وہاں پر چھوٹے قلم سے وہاں پر کچھ حوالے لکھے ہوئے ہیں. شاید اس سے یہ مجھے یاد نہیں کچھ اب بھی شاید بیان باقی ہوں یا شاید باقی ہوں یا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ ہمارے طلباء ہیں سب بیٹے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے. یہ امتحان کا موقع بھی قریب ہے. یہ امتحان کے سلسلے یہ بھی شوق دلانے کے لیے ہوتے ہیں. یہ ہمارے اکابر حضرات نے شوق دلانے کے لیے سلسلے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ لیکن آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے کر دیتا ہوں. دیکھو محنت اور کوشش کے باوجود امتحان میں نمبر کم بھی آ جائیں گھبرائیں نہیں. عرش پر نمبر طلب پر لگتے ہیں وہ لگ گئے سب کے الحمدللہ کی رحمت سے. ہاں اللہ بھائی وفاق میں تو کوئی 2-4 طلباء کی پوزیشن آ جائے گی اور یہ جو ہزاروں طلباء ہیں یہ کہاں جائیں گے. الحمدللہ یہ کوئی بالکل خالی ہے نہیں بھائی. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. یہ ہمارے طلباء ہیں گھر سے نکلے ان کا پہلا قدم اللہ تعالیٰ کے دین کی طلب میں پہلا قدم یہ جنت کا ہی قدم ہے انشاءاللہ کی رحمت سے. اللہ کسی طالب علم کو حقیر نہ سمجھے. مجھے کچھ موقع ملتا رہتا ہے ملک بھر میں حاضری کا موقع ملتا رہتا ہے. کوئی تھوڑا بہت بیرون ممالک میں بھی سفر ہوئے دیکھے ہم نے طلباء سے کمزور سے بعض کمزور سے کمزور طالب علم بھی آج اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں سے بزرگوں کی دعاؤں سے پورے علاقے سنبھال رکھے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں الحمدللہ کی رحمت سے. کمزور ہوں ذہین سب طلباء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول. علم دین پڑھنے کے بعد اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے کوئی فخر نہ آنے پائے. یہ تو اپنے آپ کو مٹانے والا علم اپنے آپ کو جھکانے والا علم یاد رکھنا. خوب محنت سے پڑھیں اور اپنی محنت کو بابرکت کریں. اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں سے اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے گھر میں جائیں اپنے والدین کی خدمت ان کی دعائیں لینے کی کوشش. یہ ادب کی برکت سے دعا کی برکت سے علم قطرہ بھی ہوگا اللہ اس کو سمندر کر دیں گے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. میں حفظ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ میں حفظ تو شاید 2-3 سال میں کر لیتا لیکن کچھ مجھے 4-5 سال صرف اپنے اساتذہ کی خدمت کی وجہ سے وقت زیادہ لگایا کہ میں مدرسے میں اس وقت ایک ہی طالب علم ہوتا تھا. یہ سن 76 سے لے کر میرا خیال 80 کے آس پاس تک یاد رکھنا. سن 75-76 میں ایک ہفتہ رائے مرکز میں ہی پڑھا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اس سے پہلے ہمارے ماموں صاحب پڑھتے رہے 52-53 میں میرے ماموں صاحب کے ماموں صاحب جو میرے حفظ کے استاد وہ پڑھتے رہے. فرمائے لگے یہ رائے فرمائے ہم لکڑیاں تلاش کرنے کے لیے جاتے تھے. یہ رائے ہے کہتے ہیں جہاں جہاں ہم لکڑیاں تلاش کرنے کے لیے گئے وہ سب جگہ اللہ نے قبول فرما لی. فرمائے لگے یہ جو مرکز کا اجتماع ہوتا ہے یہ بھی ہماری لکڑیاں تلاش کرنے کی جگہ تھی. پھر وہاں قریب ہمارا یہ مدرسہ جامع مدنی ہے وہ کہنے لگے یہ اس کو ٹبہ سٹاپ کہتے ہیں. یہاں ٹبے تھے اونچے تھے یہاں بھی جھاڑیاں تھیں ہم یہاں بھی لکڑیاں تلاش کرنے کے لیے آتے تھے. تو میں سوچ رہا تھا یہ جگہ کب قبول ہوگی. کہنے لگے یہاں بھی مدرسہ بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی چلو الحمدللہ قبول فرما لیجیے گا الحمدللہ. یہ جو قربانی کے قدم ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فیصلے ہیں. یا آپ حضرات کے جو قربانی کے قدم گھر سے نکلنا قربانی کرنا
اللہ تعالیٰ یہ تمام مدارس ایک ہی محبت کا سلسلہ ہے، جہاں بھی جائیں اپنا ہی گھر الحمدللہ۔ ہاں ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے، پہلے یہ سارے مہمان اصحاب صفہ کے چبوترے میں سما جاتے تھے، جب مہمان بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے مہمان خانے بڑھا دیے، جہاں جائیں اپنا ہی گھر الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بار سب طلباء اللہ تعالیٰ خوب محنت سے پڑھیں، مطالعہ بھی کریں، تکرار بھی کریں الحمدللہ۔ مطالعے سے سمجھنے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے، تکرار سے سمجھانے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دیکھو مدرسے میں دیکھو انتظامی ایک نظم کرنا ہوتا ہے جب طلباء زیادہ ہوں، جو مدرسے میں جو مطالعے کا وقت مقرر ہے مغرب سے لے کر عشاء تک ہوتا ہے، عام طور پر میرے خیال کو سننے میں آ رہا ہے، لیکن اگر ہو سکے عشاء کے بعد تکرار کا میرا خیال ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی یاد رکھنا اگر مطالعے کا موقع ملے تو ضرور کریں۔ 1 گھنٹے میں کہاں مطالعہ پورا ہوتا ہے، یاد رکھنا ہم نے بھی کیا مطالعہ بہت زیادہ ہیں، اس لیے وقت کو ضائع نہ کریں ہیں۔ ہم بعد میں بھی اگر وقت کوئی ایسا موقع ملے ہے الحمدللہ مطالعے کا خوب مطالعہ کریں الحمدللہ، اللہ اور کرتے ہیں الحمدللہ، خوب محنت سے الحمدللہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے چبڑجی والے بزرگ استاد تھے، مجھے ان کے والد صاحب 1911 کی پیدائش ان کی، اور 1915 میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کے والد صاحب حضرت مولانا فقی اللہ صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے آگنوں، لیکن وہ صحیح دیکھا وہ عبارت کے اوپر نے بڑی نظر رکھتے تھے۔ مجھے جو پڑھائی کا شوق لگا ان کی برکت سے لگایا رہا ہوں۔ پہلے دن میں ہدایت النحو کا سبق شروع کیا، وہ لمبا واقعہ تھوڑا سا میں کر رہا ہوں۔ ہدایت النحو کی عبارت سنی، اما بعد فہذا مختصر مضبوط فی النحو جماعت فیہ مہمات النحو علی ترتیب القافیہ مبوب و مفسرا بعبارت واضحہ۔ پھر عبارت سننے کے بعد فرماتے اب لفظی ترجمہ خود کرو، رات تو کیا مطالعہ کی ترجمہ کرو بھی آ کرنا۔ تو بس ترجمہ ہادہ کا ترجمہ کو تھوڑا سا کچھ ذہن میں تھا، اس میں اشارے کا یہ ہے وہ کر دیا، مختصر کا لفظ ویسے اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ بھی کر دیا، مضبوط کا معنی بھی کر دیا، بڑی مضبوط ہے یاد رکھنا۔ حالانکہ حاشیے میں لکھا ہوا ہے اے محفوظ عن الحشو والتطویل ہے کہ یہ زائد اور لمبی باتوں سے محفوظ ہے، لیکن یہاں یہ ہے ایک نحمیر میں آتا ہے مضبوط کا لفظ، وہاں مکتوب کے معنی بھی استعمال ہے۔ آگے جماعت فیہ مہمات النحوی، مہمات کا جماعت فیہ مہمات النحوی، مہمات کا ترجمہ نہیں آ رہا، میں یہاں خاموش ہو گیا بالکل۔ تو نیچے بین سطور لکھا ہوا تھا مقاصدہ، نیچے بین سطور لکھا ہوا تھا مقاصدہ۔ اب میرے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ بین سطور بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہوتی ہے۔ اس نے یہاں پر ایک جملہ فرمایا تھلے کی لکھا ہے، تھلے کی لکھا ہے، اور نیچے دیکھا تو مقاصدہ لکھا ہوا، مطلب سمجھ میں آ گیا۔ اس پر پھر ایک جملہ فرمائے لگے ایک کاڑا کاڑا اے میں نہیں لکھا، سارا ویک کے آیا کرو تو اس سے پھر اندازہ ہوا کہ یہ حاشیہ ہے، یہ بین سطور ہے، یہ سب چیزیں دیکھنے کی ہیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں اگر آپ مطالعہ کریں نا، میرے کرو مطالعہ کریں، آپ کو یہ مسجد کے دروازے پر جانے کی فرصت نہیں ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ طلباء کے لیے گناہ سے بچنا کیا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ نے جس نیک مقصد کے لیے قبول فرما رکھا ہے اس میں اپنے آپ کو اتنا کھپا دیں کہ دوسری چیز کی فرصت نہ رہے الحمدللہ۔ سب قبول اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں الحمدللہ، دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد سعود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، بڑی ہستی گزری آکنا، حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی استاد تھے۔ کتاب میں تصریح حضرت نے دارالعلوم کے زمانے میں وہاں حضرت سے پڑھی۔ اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ دیکھو آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو پھر بھی اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے، جلسوں میں جاتے
میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے، حضرت میں جلسوں میں جاتا ہوں، بعض دفعہ میرا اشتہار میں نام بڑا آ جاتا ہے، میری طبیعت میں کچھ بڑائی سی آ جاتی ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائے لگے، میرے حنفی صاحب بھی تشریف لے جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، یہ ہمارے طلباء ہیں، یہ بھی سبق ہے آپ کے لیے۔ حضرت سے پوچھا کہ حضرت میں بعض دفعہ جلسوں میں جاتا ہوں، میرا اشتہار میں نام بڑا آ جاتا ہے، میری طبیعت میں کچھ بڑائی سی آ جاتی ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائے لگے، اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھیں، اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کتنے عیوب پر، کتنے گناہوں پر پردہ ڈال کے لوگوں کے دلوں میں حسن ظن ڈال رکھا ہے۔ ایک اللہ والے بزرگ فرمائے لگے، بندے کی تعریف در حقیقت رب کی ستاری کی تعریف ہے، پردہ پوشی کی تعریف ہے، کبھی فخر میں مبتلا نہ ہو، رب کا فضل سمجھنا نہ ہو۔ حضرت سے پھر پوچھا، یہ وساوس ہیں نا، ہر طرف سے حملہ کرتے ہیں نا۔ حضرت سے پھر پوچھا، حضرت بعض دفعہ میرا اشتہار میں نام چھوٹا آ جاتا ہے، میری طبیعت بڑی پریشان ہوتی ہے، میں اتنا سا آدمی ہوں کہ کونے میں نام لکھا ہوا ہے۔ حضرت سے پوچھا، میں نام نہیں لیتا، بس ایک صاحب کے بارے میں سنا کہ جلسے میں شرکت اس لیے نہیں کی کہ میرا نام نیچے کیوں لکھا ہے، اوپر کیوں نہیں لکھایا کرنا، اگر اپنے بڑوں کا سایہ نہ ہو تو اس قسم کے وساوس نے آدمی کو آگے پیچھے کرتے ہیں۔ تو حضرت سے پوچھا کہ ہر بعض دفعہ میرا اشتہار میں نام چھوٹا آ جاتا ہے، میری طبیعت بڑی پریشان ہوتی ہے، میں اتنا سا آدمی ہوں کونے میں نام لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت فرمائے لگے، تم یہ سوچ لیا کرو کہ میں اسی قابل تھا، تم یہ سوچ لیا کرو کہ میں اسی قابل تھا، چلو کہیں کونے میں نام لکھ تو دیا ہے، یہاں بھی نہ لکھتے تو کیا تھا۔ حضرت کے فرمان کا مقصد کہ ہمیں دنیا میں کوئی جانے نہ جانے، بس جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جان لیں، بات تو پر جاننے کی ہے، دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ میرے اوپر یہ پنکھا لگا ہوا ہے، مجھے معلوم نہیں کس بھائی نے یہ پنکھا لگا رکھا ہے، حاجی یوسف صاحب یہ آپ کے اوپر پنکھا لگا ہوا ہے، مجھے معلوم نہیں کس بھائی نے پنکھا لگایا، یہ اللہ گھر تعمیر ہے، ایک ایک اینٹ میں جس نے حصہ لے لیا، چاہے مسجد کے باہر کوئی تختی لگے، عرش پر تختی لگ گئی، سب کے رحم ہوا۔ دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمیں کوئی تھوڑا بہت کچھ جگہوں میں حاضری دے رہا ہوں، شاید کوئی اشتہار میں کوئی تھوڑا بہت میرا نام لکھا ہوا ہو، لیکن آپ جو یہاں پر محبت سے تشریف لائے، آپ کا ایک قدم جنت کا قدم ہے، اس کا دنیا میں کوئی اشتہار نہیں، لیکن جنت میں سب کا اشتہار لگا ہوا ہے انشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے شہر کے احباب بھی تشریف فرما، بزرگ حضرات تشریف فرما، اللہ تعالیٰ سب کی محبتوں کو اللہ خوشیوں سے بھر دے، اللہ برکتوں سے بھر دے اللہ تعالیٰ۔ ہمارے لاہور شہر میں بڑے بزرگ گزرے، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ مجلس میں سادہ سے لفظ فرمائے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے، بس یہ غرض ہے ہماری زندگی کی۔ اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان، نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، زبان سے سچ بولنے اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، یہ دین کی بات محبت سن لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، قدم قدم پر اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے۔ کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ کاروبار سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے، اپنی حق حلال کی روزی سے، یہ کاروبار دنیا کا نہیں جنت کا کاروبار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی یہ ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی ہیں، ایک بڑا اچھا جملہ کہتے رہتے ہیں، دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں، بلکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو زندہ کرنا ہے،
اور جس کام میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم زندہ ہو گئے پھر وہ کام دنیا کا نہیں وہ آخرت کا بن جاتا ہے نا۔ اللہ نے احکام میں رفت والی شان رکھی ہے، بلندی والی شان رکھی ہے۔ یہ دنیا کے جس جائز کام کے ساتھ چمٹیں گے اس کو فرش سے اٹھا کر عرش پہ پہنچا دیں گے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول، آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنتی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت، روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے، اپنی حق حلال کی روزی سے، یہ بہانہ فرش پر نہیں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں الحمدللہ۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ بچے سو رہے ہیں میرے خیال ہے، کیا نام ہے اپنے بیٹے کا؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ چلو ایک بات پوچھ لوں، کھڑے ہو جاؤ، یہ سونے والے بچے الحمدللہ تھوڑا سا کھڑے ہو جائیں، چلو آپ کی نیند بھی اتر جائے گی ذرا انشاءاللہ، تھوڑا سا کھڑے ہو جاؤ ذرا۔ جزاک اللہ۔ اپنے بیٹے محبت سے بتلاؤ کیا نام ہے اپنے بیٹے کا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد رفیق۔ اب اپنے بیٹے محبت سے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ گھر کہاں پر ہے بتلاؤ؟ جزاک اللہ۔ کہاں پر ہے؟ قریب میں؟ کوئی محلے کا نام لیں، گلی کا نام لیں، یہ کون سا علاقہ ہے؟ پٹیل باڑہ؟ نہیں، پٹیل باڑہ میں آپ کا گھر نہیں ہے اپنے بیٹے کا، پٹیل باڑہ میں نہیں ہے گھر۔ اب اور سوچو کہاں پر ہے؟ یہ تو بڑا نزدیک گھر بتلایا اپنے بیٹے نے، ذرا اور سوچو کہاں پر ہے۔ طلب اب دیکھو فکر لگی ہوئی ہے گھر کی، طلباء سے کبھی عرض کرتا ہوں مطالعہ کریں تو اس فکر سے کریں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں اپنے گھر کی فکر لگی ہوئی ہے، کہاں ہے گھر؟ الحمدللہ پٹیل باڑہ میں گھر نہیں ہے اپنے بیٹے کا دادا۔ اب اور سوچو، یہ ہے اب تو یہ فکر لگی رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب پورا مجمع بتلائے گھر کہاں پر ہے، پورا، ہاں پورا مجمع کہے گھر کہاں پر ہے بھائی۔ ہاں اب اپنے بیٹے کو ہو گھر کہاں پر ہے۔ ہاں تو پہلے کہاں تھے؟ پہلے پٹیل باڑہ میں تھے اور اب جنت میں پہنچ گئے اپنے بیٹے انشاءاللہ الحمدللہ۔ اب بیٹھ جاؤ انشاءاللہ۔ جزاک۔ یہ ہے نیک مجالس میں بیٹھنے کی برکت، بچوں کو بھی نیک مجالس میں لائے کریں الحمدللہ، اثر ہوتا ہے ان کا، نیک اثرات لیتے ہیں۔ یہ پٹیل باڑہ میں کہاں گھر؟ کراچی میں کہاں گھر آپ کا ہے؟ جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر؟ گھر ہمارا اوپر، ساتویں آسمان سے اوپر، عرش معلّہ کے نیچے جنت، گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے، حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں۔ ایک ذرے کا شک نہیں، یہ ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ کوئی بول نہیں، حقیقت ہے جاگنا۔ ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں، یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد ہے، ورنہ جانے کو بچے بھی جا رہے، جوان بوڑھے سب جا رہے۔ آپ یہاں قبرستان کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ کوئی جنازہ نہیں نکلتا ہو الحمدللہ۔ وہ تو بات پھر وہی کر دوں آخر میں، لہوئی رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے۔ آخر میں بس ایک دو بات اور کہہ کے بس ختم کر دوں، بس ذرا کوئی وقت میں گنجائش ہے، بس آخری بس ایک بات کہہ کے آخر میں ایک بات رکھ کر دوں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت بڑے فتنے ہیں ایمان کو لوٹنے والے، ایک ان میں سے یہ قادیانیوں کا فتنہ بھی ہے، یہ جن کی شیزان وغیرہ کی بوتلیں ہیں نہ پیا کریں، جو حضور کی ختم نبوت کے باغی اور دشمن ہیں۔ تمام مسلمانوں کا محبت کا عقیدہ کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نبی قطع نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ایمان کی تقویت کے لیے سنا دوں، میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، یہ نجد کا علاقہ ہے، یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ ہم پہلے ایک سفر میں جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے،
تقریباً پونا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا۔ یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ناموس، آپ کی عظمت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، سب یہیں آرام فرما، اور مسیلمہ کذاب کا قلع کما کیا اور جڑ کاٹی۔ 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، حالانکہ جنگ بدر میں صرف 14 صحابہ، لیکن یہاں 313 صحابہ میں سے 70 بدری صحابہ یہاں اس میدان میں شہید ہوئے، اور 700 حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے۔ بہت بڑی قربانی لگی۔ ہمارے رہبر تھے تبلیغ جماعت کے بزرگ ڈاکٹر خالد صاحب، انہوں نے عجیب بات بتلائی، فرمائے لگے یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے، کھدائی کے دوران بعض صحابہ کرام کی قبریں ظاہر ہو گئیں، کھل گئیں۔ جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی، 1400 سال گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کے جسم بھی تر و تازہ، ان کے کفن بھی تر و تازہ، جیسے ابھی آرام فرما ہوئے ہیں۔ ہم نے آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس اندھیرے کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ہماری نسبت ان نورانی ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان جنتی ہستیوں سے، دائیں بائیں نہ ہو یا نام ہو۔ تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں ٹھنڈک اور سر کے تاج، اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا مرکز یا اللہ۔ نہ سنا کریں دائیں بائیں کی باتیں، یا انٹرنیٹ کے اوپر بھی، سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہر ایک کو نہ سنا کریں، بعض بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک کی آخری صورت میں من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ یہ جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں ان کے پاس دلائل نہیں، جہنم کا دھواں ہوتا ہے ان کے پاس۔ بھائی سادہ سے لفظوں میں کہنے لگے دلائل دلیل کی جمع ہے، دلیل دلالت سے راہ نمودن، راستہ دکھلانا۔ پھر اپنے سادہ سے انداز سے کہنے لگے دلیل کسے کہتے ہیں؟ فرمایا دلیل وہ ہوتی ہے جو خدا کے دروازے پر پہنچائے، فرمایا دلیل وہ ہوتی ہے جو گنبد خضرا کے سائے میں پہنچائے، دلیل وہ ہوتی ہے جو صحابہ کرام اہل بیت کی محبت دلوں میں سجائے، دلیل وہ ہوتی ہے جو اولیاء کرام بزرگان دین ان کے نقش قدم پر چلائے۔ فرمائے جو دلیل خدا کے دروازے سے دور کر دے، گنبد خضرا کے سائے سے محروم کر دے، صحابہ کرام اہل بیت کی محبت میں فرق ڈال دے، اولیاء کرام بزرگان دین ان کے سائے سے محروم کر دے، یہ دلیل نہیں جہنم کا دھواں ہے، یہ دلالت نہیں بلکہ ضلالت اور گمراہی ہے۔ نہ سنا کر ان باتوں کو یاد رہا ہوں، کیوں اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہو؟ ہمارے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع کے بانی ایک نصیحت یہی فرماتے تھے، جیسے کیسے بھی ہو سکے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ایمان کو قبر تک بچا کر لے جائیں، پھر تو آگے موج ہی موج ہے۔ الحمدللہ عام جلسوں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر رہا ہوں، آپ حضرات شکر کریں اس اندھیرے کے دور میں بھی اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ الحمدللہ ہمارے لاہور چمڑجی میں قریب یعنی قبرستان میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ رحم فرما، جن کو انگریز نے دہلی سے گرفتار کیا اور لاہور میں لا کر چھوڑا، شیروں والا باغ کی مسجد میں تقریباً 45 سال تک قرآن پاک کا درس دیا۔ جب حضرت کا انتقال ہوا قبر میں دفن کیا گیا، قبر سے اتنی خوشبو نکلی، پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا یہ ہمارے مقبول بندے، تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ، جہاں یہ پہنچے اللہ تمہیں پہنچائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قبر کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں، لکھا حالات میں ایک عرصے تک قبر سے خوشبو آتی رہی۔ اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک راستے میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت۔ بلکہ میرے حضرت جامع شفیع فرمائے لگے یہ زبان کیا ہے؟ نیکیوں کی مشین ہے، اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی آپ نے۔
یہ پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے، جس نے دن کے وقت کراچی کے اوپر سوروں کو چمکا رکھا ہے، یہ ساحل کے ساتھ یہاں پر سمندر کو لگا رکھا ہے، یہ اس پیاری ذات کا نام ہے۔ لیکن بات وہی، حضرت حکیم الامت حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے، نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی، وہاں اندازہ ہوگا ایک سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی، نماز روزے کی۔ یہ ہمارے بزرگ بھائی بچے محبت سے تشریف فرما، طلباء کرام، ایک قدم کی کیا قدر و قیمت، یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ برکتوں سے بھر دے۔ اچھا ضرور دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ساتھ بخشی، بہت سے اکابر حضرات سے اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف کی اجازت حاصل کرنے کی، حدیث شریف کی اجازت حاصل کرنے کی، پڑھنے سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہاں پاکستان میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ میں، حتیٰ کہ سمرقند میں، وہاں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ بخارا تاشقند سمرقند کے سفر میں بھی حدیث شریف کی اجازت کی مجلس قائم ہوئی۔ ان تمام اکابرین کی طرف سے جتنے بھی یہاں پر نیک طلباء کرام تشریف فرما، اساتذہ کرام، علماء کرام، جو بھی خواہش مند ہوں، سب کو حدیث شریف کی اجازت ہے۔ بڑوں کا ہی فیض ہے، بس اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابر کے نقش قدم پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے خیر کے سلسلے میں جوڑی رکھے۔ ہاں میں کوڑا خٹک حاضر ہوا جامع حقانیہ کا، حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، بڑی محبت سے دارالحدیث میں ساتھ ہی لے گئے، وہاں حدیث شریف کی اجازت دینے لگے۔ جملہ بڑا اچھا کہا، پہلے مثال دی کہ بعض دیہاتوں میں لکڑی کے کھمبے، بجلی کے کھمبے لکڑی کے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر سے تار گزر رہی ہوتی ہے، کرنٹ آگے پہنچ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ بجلی کے کھمبے کمزور ہیں لکڑی کے۔ تو یہ مثال دے کر بطور تواضع کہنے لگے کہ اگرچہ ہم واسطے کمزور ہیں، کیا معلوم ہم کمزوروں کو بھی بڑوں کا فیض آگے پہنچانے کے لیے ذرے کے طور پر، ذریعے کے طور پر قبول فرما رہے رحم اللہ ہیں، بڑوں کا ہی فیض الحمدللہ۔ ہمارے تمام اکابر حضرات دیکھو، ہر مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صحابہ کرام کی عظمت کا تحفظ کرنے والے ہمارے اکابر حضرات، اکابرین ختم نبوت، تمام ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک اور سر کے تاج ہیں۔ ہاں سب سے محبت رکھیں طلباء۔ آگے ہم بڑوں میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف رائے ہو بھی جائے، ہم چھوٹوں کے لیے ہے، کسی کے ادب و احترام میں کوئی فرق نہ آنے پا الحمدللہ، سب ہمارے بڑے ہیں الحمدللہ۔ کچھ باتیں مصلحت کی وجہ سے کی نہیں جا سکتی، ورنہ میں آپ کو بتلاؤں، یہ ہمارے اکابر حضرات جس میدان میں ہیں، میرا کروں بس اللہ نے وہ اپنے اپنے میدان میں اخلاص کے سمندر ہیں الحمدللہ۔ ہاں اللہ سب کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ جس سے جو نیک کام لینا چاہتا ہے اللہ وہی نیک جذبہ اللہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک اللہ برکتوں سے بھر دے اور خوشیوں سے دعا فرمائے اور ہمارے شعبہ تصنیف شروع کریں۔ اچھا آمین انشاءاللہ، قبول ہی قبول اللہ کی رحمت سے۔ شعبہ تصنیف سے مجھے ایک لفظ یاد آیا، ہمارے چبڑ والے بزرگ استاد تھے، نظم تعامل کی شرح لکھی، ترکیب الکامل کی، وہ فارسی میں ترکیب لکھی۔ کسی نے حضرت سے عرض کیا، حضرت اب فارسی کا ذوق نہیں رہا، آپ کی کتاب کون پڑھے گا؟ تو عیسائی فرمائے لگے کوئی تو پڑھے گا، کوئی تو پڑھے گا۔ مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو بھی نیک خدمت اللہ دل میں ڈالے کر گزرے، اللہ یہ فیض کہاں کہاں پہنچائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے انشاءاللہ الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہمارے اکابر حضرات تشریف فرما، ہمارے نیک اساتذہ کرام، ہمارے مشائخ تشریف فرما یا اللہ ان کی یا اللہ پرخلوص محبت کی، شفقت کی دنیا آخرت میں بہترین جزا نصیب فرما۔ یا اللہ سب کو دونوں جہانوں میں خوشیوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمارے نیک طلباء کرام مختلف مدارس سے تشریف لائے ہوئے، یا اللہ ان تمام بیٹوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں برکت نصیب فرما۔
ہمارے شہر کے احباب بزرگ حضرات تشریف فرما۔ یا اللہ جو طلباء سے محبت کرتے ہیں یا اللہ ان کی خدمت کرتے ہیں، ہمارے ان تمام بزرگوں کی محبتیں یا اللہ ان کو خوشیوں سے مالا مال فرما، ان کی روزی میں، کاروبار میں، رزق حلال میں برکت نصیب فرما۔ ہمارے بزرگوں ہماری والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرما۔ ہر والدہ صاحب یا اللہ، ہر کی والدہ صاحب بیمار یا اللہ صحت تندرستی نصیب فرما۔ یہ عباسی خاندان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے طائف میں مسجد ابن عباس سے شاید معروف، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے طائف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ قبر مبارک نے حاضری کے ساتھ بخشی۔ اللہ تعالیٰ یہ وہی مبارک خاندان ہے یا اللہ، اس پورے مبارک خاندان کو یا اللہ خوشیوں سے برکتوں سے مالا مال فرما۔ ہر والدہ صاحبہ بزرگوں کی یا اللہ صحت تندرستی نصیب فرما، شفاء کاملہ عطا فرما۔ ہمارے کرسیوں پر ہمارے بزرگ حضرات تشریف فرما، مہمان یا اللہ جہاں سب کی دعا یا اللہ محبتیں یا اللہ ان کو خوشیوں سے برکتوں سے مالا مال فرما۔ گھروں میں جو بھی نیک حاجات ہیں یا اللہ اپنے فضل سے پوری فرما۔ یا اللہ جب بھی آخری سانس ہو ہم سب کی زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی۔ ایسا یا اللہ ہمارے اس نیک مرکز کو ظاہری باطنی وسعتوں سے برکتوں سے مالا مال فرما۔ میرے حضرت نے شعبہ تصنیف کے بارے میں آغاز کا فرما رہے تھے یا اللہ یہ خیر کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور یا اللہ ہمارے ان تمام مراکز کی برکتیں یا اللہ ان کو ظاہری باطنی وسعتوں سے برکتوں سے مالا مال فرما۔ آمین آمین۔